سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. صلوات محترم مومن احترام صاحبان علم و دانش، سب سے پہلے میں آپ کی موقع سماعت کو سلام کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اور یہ آپ کی واقعی زندہ جسے کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور وہ یہیں پر ہے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ معبود جتنے افراد تشریف رکھتے ہیں ان سب کو رسول رحمت کی شفاعت نصیب فرمائے. جتنے افراد حضور قادری صاحب بقیہ جتنے افراد نے پڑھا ہے پروردگار عالم ان سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جن جوانوں نے یہ میلاد برپا کیا ہے پروردگار عالم ان سب کی توفیق پہ اضافہ فرمائے. اور جتنے بزرگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. اور آل رسول جتنے تشریف رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. خصوصاً کاظمی برادران اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علاقے میں تمام مسلمین تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جتنے سراب زدگان ہیں پروردگار عالم ان سب کو اپنی خصوصی رحمت میں شامل فرمائے. اور تمام کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں. مومنین کرام، سورہ قصص کی آیات مجیدہ جو ہے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، زیادہ زحمت کی گنجائش نہیں، لیکن ایک سبق ایک چھوٹا سا جو ہے حاضری لگواؤں تاکہ ہمارا نام بھی پیغمبر دو عالم کے نعت خانوں میں شامل ہو جائے. پروردگار دو عالم سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، اور اس سورہ کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ. قارون قوم موسیٰ سے تھا. فبغى علیہم، اس نے انسانیت پر ظلم کرنا. قارون قوم موسیٰ سے تھا، اس کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، موسیٰ کا امتی تھا، تورات کا علم اس کے پاس تھا، موسیٰ کی محفل اس کے پاس تھی. لیکن تمام نعمتوں کو پانے کے باوجود فبغى علیہم، اس نے انسانیت کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا. انسانوں میں غرور اور تکبر اس کے مزاج میں آنے لگا. وہ آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو بڑے خزانے دیے تھے، اور خزانوں کی حالت یہ تھی کہ اس کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں جن صندوقوں میں بند ہوتی وہ صرف چابیاں وہ بھاری بھر لوگ اٹھاتے. اور کتب تفاسیر میں ہے کہ 70 اونٹوں پہ اس کی صرف چابیاں ہوتی. قارون موسیٰ کی قوم سے ہے، تورات کا علم اس کے پاس ہے، دین کا علم اس کے پاس ہے، انجینئرنگ کا علم اس کے پاس ہے، علم صنعت، علم کیمیا جو دھات کو سونے میں بدل دے اس کے پاس ہے، موسیٰ کی نسبت اس کے پاس ہے. لیکن
سارے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، لیکن نہ وہ جن کی طبیعت ہی قابل وہ تربیت سے نہیں سمجھے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں اکثر سرو کنارے چوکا، ندیاں کنارے جو پودا تھا وہ تو سرسبز ہو گیا، لیکن سایہ جو ندی کے اندر تھا، پانی کے اندر تھا، وہ سرسبز نہیں ہوا۔ کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، نبیوں کی محفل میں بھی رہتے ہیں پھر بھی سرسبز نہیں ہوتے۔ قارون کوئی بد نصیب ہے کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، لیکن نعمتیں پانے کے بعد بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا اس نے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قال لہ قومہ، اور اس کی قوم میں کچھ دانا لوگ تھے جو یہ کہتے ہیں لا تفرح، دیکھ اکڑ کے ساتھ نہ چل، دولت ہے تو سنبھل سنبھل کے چل، ناز اللہ کو پسند نہیں ہے، مستی اللہ کو پسند بولو نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند، اللہ بڑا ہے، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، جو اکڑ کے چلے، جو تکبر کے ساتھ چلے، جو مستی میں رہے، اللہ کو پسندی نہیں ہے۔ تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن، تو اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر، تبھی تو پتہ لگے بات کا۔ کہ کالا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو میں کیوں خرچ کروں؟ یہ جو مال، یہ جو سرمایہ میرے پاس ہے وہ میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے۔ کس کے علم کا نتیجہ جی؟ بولو، میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے۔ یہ قارون کا جملہ ہے کہ انسان اگر کسی مقام پہ پہنچے تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ بولو، یہ میرے اپنے علم کا نتیجہ۔ لیکن نبی رحمت نے کیا بتایا؟ بولو، رب زدنی علما، میرے رب نے عطا فرمایا، میرے رب نے عطا فرمایا۔ یہ جو کہتے ہیں میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے۔ ایک صاحب جو تھے ان کا ہاتھ کارخانے میں آ گیا، لوگوں نے دیکھا آپ تھکے تھکے آئے، لطیفہ سناتے ہیں آپ کو تاکہ مسکراہٹ آپ کے چہرے میں آ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں دولت آئی ہے تو میرے اپنی عقل کا نتیجہ ہے۔ ایک صاحب کا ہاتھ کارخانے میں آ گیا، لوگوں نے جب اس نے اظہار افسوس کیا، انہوں نے کہا یار شکر کرو تمہارا سیدھا ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے کہا اس میں شکر والی بات کون سی ہے؟ کہ یار سیدھا نہیں آیا، الٹا ہاتھ آیا، کوئی کام کر ہی سکتے نا سیدھے سے۔ انہوں نے کہا یہ میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا آیا سیدھا ہی تھا، میں نے نکال کے الٹا ڈال دیا۔ قارون من قوم موسیٰ، قوم موسیٰ سے تھا، موسیٰ سے نسبت تھی، تورات کا علم تھا، دنیا کی نعمتیں پاس تھی، خزانے پاس تھے، دین کا علم تھا، لیکن تکبر کے ساتھ رہتا، ان بندے کو بندہ بولو نہیں سمجھتا تھا۔ اب ایسے موقع سے جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی تو کہتا یہ تو میرے بولو اپنے علم کا نتیجہ ہے۔ اور فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور قوم کے اندر جب نکلتا تو سج دھج کے نکلتا۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں چاہے منہ دھوئے نہ دھوئے، ٹھیک ہے نا، گھر میں پاؤں جو مرضی ہو ادھر لے آ کے موبائل دکھانا، جی دیکھو موبائل کا چابی گھمانا گاڑی کی، وہ بھائی تو اللہ نے نعمت دی ہے شکر ادا کر اس کا، تو شو کیوں مار رہا ہے؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ویسے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، شو مارنا اور ہوتا ہے۔ بعض قارون کی بیٹیاں بھی ہیں گھر میں چاہے بندے کے سامنے منہ نہ دھوئے، تو جب نکلتی ہے مارکیٹ میں تو سائز دھج کے نکلتی ہے۔ یہ زینت کے ساتھ نکلنا، سائز دھج کے نکلنا، لوگوں میں شو مارنا، یہ طریقہ کوئی نبی دو عالم کا طریقہ بولو نہیں ہے۔ نبی ہمارے تو جب موجود ہوتے محفل میں تو گول دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، اور ایسے بیٹھتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رسول دو عالم کون سے اور امتی کون سے۔ یہ ہمارے تو رسول پاک کا طریقہ ہے۔ تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کے عاشق تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش وہ اس کی دولت دیکھ کے جسے کہتے ہیں حسرت کے ساتھ انگلیاں منہ میں چبا لیتے اور کہتے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی ایسا خزانہ ہوتا
کہ ایسی دولت ہے، اتنی ثروت ہے، 4000 کنیزیں، 4000 غلام اس کے ہوتے، اور یہ ان کے ساتھ یہ چلتا، یہ سائز دج کے چلتا، اونٹوں کو لے کے، چابیاں لے کے جناب گزرتا لوگوں میں سے، اور دنیا پرست وہ لوگ ان کا یہی حال تھا، اور کہتے انہ لذو حظ عظیم، اس کے پاس بڑا خزانہ موجود ہے، اس کے پاس بڑی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توجہ کرنے والی بات ہے، جس کے وقت تورات کا علم، موسیٰ کی صحبت، موسیٰ کا امتی، دنیا کا علم، کیمیا کا علم، خزانے دنیا کے اس کے پاس ہیں، کنیزیں اس کے پاس ہیں، غلام اس کے پاس ہیں، جو ہے وہ سونا چاندی زیورات اس کے پاس ہیں، لیکن لوگوں پہ ظلم کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی زمین میں غرق کر دیا، اس کو بھی زمین میں غرق کر دیا، اور اس کے ساتھیوں کو بھی غرق کر دیا۔ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ غرق کر دیا۔ وہ خزانے کس کام آئے؟ اب سوال یہ ہے کہ خزانے کس کام آئے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائی تھی جو عام بندے کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ 4000 غلام، 4000 کنیزیں اس کے پاس ہے، 70 اونٹوں پہ خزانے کی چابیاں جا رہی ہیں۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ کس کام میں آئی؟ جہنم میں لے جانے کے لیے آئی، یہی کام آئی نا، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں آئی۔ ایک سردار جی تھے، جب پاکستان نہیں بنا تھا، ان کی دوسرے پنجاب سے اس پنجاب میں ٹرانسفر ہو گئی، تو وہ جناب سردار جی آئے لاہور میں، انہوں نے کہا جی یہاں کا انچارج میرے پاس، پولیس کے اندر ہے، انہوں نے کہا یہاں کا انچارج میرے پاس ہے۔ لاہوری بڑے تیز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، لاہوریوں کی مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ انہوں نے جناب کہا سردار جی تھوڑی دیر آپ بیٹھو، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا سردار جی کو ہم یہیں پہ ذرا نبڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے سردار جی کی وہی پٹائی کر دی، تو سردار جی کے کپڑے کپڑے پھٹ گئے، جس ٹانگے میں آئے تھے اسی ٹانگے والے کا واپس چلو اسٹیشن، وہ ہم واپس چلے گئے۔ ٹانگے والے نے کہا سرکار یہی کام کرانا تھا، مجھے بتا دیتے اسٹیشن میں بتا دیتے، میں کپڑے بنوا دیتے۔ تو اتنے خزانوں کے بعد، اتنی دولت کے بعد بندے نے اگر زمین میں ہی غرق ہونا ہے، جو ہے نا، اتنے خزانوں کے بعد نبی دو عالم حضرت موسیٰ کے محفل میں بیٹھنے کے بعد اگر غرق ہی ہونا ہے، بندہ ویسے ہی غرق ہو جاتا ہے۔ جب گٹر میں چھلانگ مارنی ہے تو بھائی جیسے مرضی مار دے۔ یہ کس کام آیا؟ یہ ایک میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ادارہ جہاں پہ کچھ افراد ہے، آپ کو پتہ اداروں میں کام نہیں ہوتے، اداروں میں کام ہوتے نہیں ہے، تو وہاں پر گٹر ان کا بند ہو گیا۔ وہ آئے گٹر والے بیچارے صفائی کرنے کے لیے آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا ادارہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں وہاں؟ ان کا کوئی کام نہیں، یہ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، کہا بس یہ گٹر بنتے ہیں، یہی کام کرتا کہ اللہ کی نعمتوں کو بولو، نعمتوں کو گندگی میں بدل دیا۔ کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں، کسی نعمت پہ الحمد بولو نہیں کہتے، کسی نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتے، نعمتوں کو بس گندگی میں بدلتے ہیں۔ قارون نے یہ کام کیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا، موسیٰ نبی کی محفل دی، تورات کا علم دیا، دین کا علم عطا کیا، علم کیمیا عطا کیا، لیکن اس نے اس سب کو کس میں بدلا؟ اللہ کے عذاب کے اندر۔ مومنین کرام، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آئرلینڈ گیا تھا، کہ آئرلینڈ میں میں جب واک کرتا، ہمارے ایک دوست تھے اشرف گوری کے لیے، تو ایک ہمارے دوست تھے، تو وہاں پر گائیں ہوتی تھیں، اور گائیں تقریباً کافی نظر آتی، جسے ہم ہماری ساہیوال کی گائیں زیادہ مشہور ہے، ان کی تھی، تو وہ ماشاء اللہ اچھا دودھ دیتی، اور 400-500 گائیں نظر آتی، تو ہم کھڑے ہو جاتے وہاں پر، تو پھر گزر جاتے، ہمارے دوست وہیں پہ رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے تصویر بھیجی، مولوی صاحب چلے گئے، وہ ایک دوبارہ اسی دن اس جگہ سے گزرے گائے کے پاس سے، تو انہوں نے گائے کی پکچر کھینچی اور میرے موبائل پہ بھیجی کہ جی مولوی صاحب گائے آ گئی ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، بندہ خدا جسے تو گائے سمجھتا ہے، میں اسے گائے نہیں سمجھتا، میں اس کو گائے، میں تو اسے توحید کی دلیل سمجھتا ہوں،
خدا کی کتاب سمجھتا ہوں. میں اس کو بولو خدا کی کتاب سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کھاتی کیا ہے؟ بولو چارہ. کھاتی تو وہ چارہ ہے، دیتی وہ دودھ ہے. قارون کو اللہ نے نعمتیں دی، اس نے اس کو عذاب میں بدل دیا. اللہ نے گائے کو چارہ دیا، اس نے دودھ میں بدل دیا. اس کو چارہ دیا، اس کو گھاس دیا، اس نے کس میں بدلا؟ بولو دودھ میں بدل دیا. تو یہ گائے اسے بہتر ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کچھ انسان ایسے ہیں جن سے جانور بہتر ہے. بھائیو، گائے دودھ دیتی ہے لیکن چارہ کھاتی ہے، اس کو دودھ میں بولو یہ دیکھو زیادہ زحمت نہیں دیتا، لیکن اتنی سنو کہ گائے جو ہے نا وہ کھاتی تو گھاس ہے، کھاتی تو بولو چارہ ہے، لیکن بندوں کو وہ دودھ دیتی ہے. بندوں کو بولو وہ فائدہ پہنچاتی ہے. فائدہ پہنچاتی ہے نا، فائدہ ہی پہنچاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. بولو دیکھو یہ ہے گائے، ہے وہ گائے، لیکن ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کی سورتوں میں ایک سورہ بقرہ اس کے نام پہ رکھ دی. جو انسانیت کو اتنا سا فائدہ پہنچائے، وہ بھلے جانور ہی کیوں نہ ہو. میرے ساتھیوں، رسول رحمت بن کے آئے. سنو ذرا، گائے چاہے جانور ہی ہو لیکن فائدہ پہنچائے کس کو؟ انسانوں کو فائدہ پہنچائے. اللہ کو ادا اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ اس کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورہ بولو بنا دیتا ہے، اس کو سارے فہرست میں لکھ دیتا ہے. سورہ بولو بقرہ، سب سے بڑا سورہ. سورہ بقرہ کس کے نام پہ؟ بولو گائے کے نام پہ. تو گائے کیوں؟ جب تک زندہ رہتی ہے بولو دودھ دیتی ہے، دنیا سے چلے جائے تو دودھ دیتی ہے، سراپا فائدے مند ہے. یہ جب تک زندہ رہا قارون شو مارتا رہا، چلا گیا تو عذاب آ گیا. تو جانور بہتر ہو گیا اس سے. اچھا گائے کی تو کیا اوقات ہے؟ اچھا مکھی کی ویلیو کیا ہے؟ مکھی کی کتنی اہمیت ہے؟ مکھی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا، کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن سورہ نحل کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی الی الجبال بیوتا. ہم نے شہد کی مکھی سے یہ کہا کہ جا تو پہاڑوں میں گھر بنا اور رس کو چوس، پھولوں کے رس کو چوس، لیکن ان میں کچھ کڑوے بھی پھول ہوں گے، ان سے شہد نہیں بنانی. زہریلے پھول بھی ہوں گے، ان سے شہد تمہیں نہیں بنانی. شہد بنانی ہے تو میٹھی بنانی ہے. اور یہ مکھی نے یہی کام کیا، گئی جا کے محنت کی، جا کے رسوں کو چوسا، اور چوسنے کے بعد جو ہے اس سے شہد بنائی تو وہ میٹھی بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف اس طرح سے فرمائی، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے. اس میں انسانیت کی بولو فائدہ ہے، انسانیت کے لیے شفا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی کس کی؟ بولو مکھی کی. اس کو سورہ نحل بنا دیا. گائے کی ادا پسند آئی، بولو اس کو سورہ بقرہ بنا دیا. مکھی کی ادا پسند آئی، بولو اس کو سورہ نحل بنا دیا. اچھا چوپائے بھیڑ بکریاں، بھیڑ بکریاں پروردگار عالم نے فرمایا لکم فیہا جمال، ان کے اندر تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے. بھئی جمال کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا دیکھو جمال یہ ہے لکم فی الانعام لعبرہ، سبق ہے اس کے اندر تمہارے لیے کہ نسقیکم مما فی بطونہ، وہ اپنے پیٹ سے تمہیں کچھ پلاتے ہیں، پیٹ سے تمہیں پلاتے ہیں. اور فرمایا من بین خرف و دم، یہاں دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک خون کی نالی بہہ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں گوبر کی بھی ہوتی ہے. لیکن فرمایا اس میں لبن خالصہ، اور ساتھ میں دودھ کی نالی بھی چل رہی ہوتی ہے. ان چوپاؤں کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا تمہارے لیے خوبصورتی ہے. خوبصورتی کیا ہے بھائی؟ خوبصورتی تو یہ ہے کہ ایک طرف گوبر کی نالی ہے اور ایک طرف بولو خون کی نالیاں ہیں، درمیان میں دودھ کی نالی بہہ رہی ہے، لیکن گوبر
اس دودھ سے ٹچ نہیں ہوتا رہا، خون اس سے ٹچ نہیں ہوتا رہا. اتنے یہ امانت دار ہیں، اتنے امانت دار ہیں جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کو پاک و پاکیزہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان چوپاؤں کی یہ عادت پسند آئی، اسے سورہ انعام بنا دیا. گائے کی عادت پسند آئی، بولو اسے سورہ بقرہ بنا دیا. مکھی کی عادت پسند آئی، بولو اسے سورہ نحل بنا دیا. چوپاؤں کی عادت پسند آئی، بولو یار اس کو سورہ انعام بنا دیا. اچھا کتا، بھائی کتے کی کیا اوقات ہے؟ کتے کی تو کوئی ویلیو بولو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے مقلبین تعلمونہن، وہ کتے جن کے پاس علم آ جاتا ہے اور اس علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ کتے بولو جن کے پاس علم آ جاتا ہے اور اس علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، میرا نہیں ہے. وہ کتے جن کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ انسانیت کو اس علم سے بولو فائدہ پہنچاتے ہیں. کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ انسان شکار کرتا ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں. فرمایا اس علم کی وجہ سے، اس فائدے کی وجہ سے ان کا شکار حلال ہے. تو ہوتا ہے لیکن کیونکہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس کا شکار بھی بولو انسانوں کے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. تو اگر اجازت ہو تو عرض کروں کتا بھی ہو لیکن اصحاب کہف کا ہو، مومنین کے پیچھے چلے تو اللہ اسے جنت میں جگہ دے دیتا ہے. اگر کتا بھی مومنین کے پیچھے چلے اللہ اسے جنت میں جگہ دے دیتا ہے. اور شیعوں کو جہنم سے ڈرانے والوں، کتا اگر مومن کے پیچھے چلے وہ جنت میں جگہ دے دیتا ہے تو جو امیر المومنین کے پیچھے چلے. فائدہ پہنچائے تو بولو وہ اللہ اسے سورہ بقرہ بنا دیتا ہے. مکھی فائدہ پہنچائے بولو اللہ اسے سورہ نحل بنا دیتا ہے. چوپاہے فائدہ پہنچائے تو اللہ اس کو سورہ انعام بنا دیتا ہے. اگر کتا فائدہ پہنچائے اللہ اس کے شکار کو حلال کر دیتا ہے. اچھا اب یہ بات ہو گئی، تھوڑی سی بات دین کی بھی اور اجازت. اچھا کتابیں تو بہت سی ہیں، جتنے پی ایچ ڈی کرتے ہیں تھیسس لکھتے ہیں ان کی کتابیں کس کام آتی ہیں پتہ ہے؟ ہمارے ایک بڑے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تھیسس لکھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ردی والے کو لایا جاتا ہے کہ یہ سارے نہیں ہوتے تو ردی کے کام آتی ہیں. تو کتابیں جو ہے نا جو لکھتے ہیں بندے، یہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، تھیسس لکھ گئے ہیں، کس کام آئے؟ بولو وہ ردی کے کام آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کتابیں ردی کے کام آتی ہیں، کچھ کتابیں عزت والی ہو جاتی ہیں؟ حیرت وجہ ہے نا، وہ کتابیں عزت والی کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں بیٹا آپ نے دیکھا کتابیں تو ردی کے کام آتی ہیں نا، لیکن کچھ کتابیں بولو عزت والی ہو جاتی ہیں، کچھ کتابیں مقدس ہو جاتی ہیں، انسان ان کو چومتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ میرے ساتھ پڑھیے گا. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ راز اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ کیوں کتابیں مقدس ہو جاتی ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے جان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. معبود یہ راز کیا اتنی مقدس کیوں ہے، اتنی عزت والی کیوں ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کو فائدہ پہنچاتی ہے. بولو متقین کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور سورہ بقرہ میں آگے چل کے فرمایا وہ ماہ رمضان مبارک میں دعا پڑھتے ہیں وہ سب کو یاد ہے. بولو شہر رمضان الذی، قرآن کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ، بولو قرآن، ھدی للناس، یہ کتاب جسے رمضان مبارک میں اتارا گیا ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھو کتاب اگر انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اللہ کتاب مقدس قرآن بنا. کتاب
کتاب بدی کے کام آئے گی، لیکن کتاب اگر بولو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اللہ اسے کیا بنا دیتا ہے؟ بولو کتاب مقدس بنا دیتا ہے، قرآن بنا دیتا ہے۔ یہی بات ہے نا، دیکھیں جو گائیں کام آئی تو اللہ نے اسے سورہ بولو بقرہ بنا دیا، مکھی کام آئی تو سورہ نحل بنا دیا، بولو چھپائے کام آئے تو بولو انعام بنا دیا، اور اگر کتا کام آیا اس کے شکار کو بولو حلال کر دیا۔ وہ کتاب جو فائدہ مند ہوئی اس کتاب کو کتاب خدا بنا دیا، مقدس کتاب بنا دیا۔ تو وہ نبی تو سارے ہیں، اب دیکھو جو جاگ رہے ہیں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی تو سارے ہیں، کیا وجہ ہے اس نبی کا مقام سب سے بلند ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی تو سارے ہیں، کیا وجہ ہے اس نبی کا مقام بولو سب سے بلند ہے؟ تو معیار کیا ہے؟ بولو قانون کیا ہے؟ اللہ کو ادا کون سی پسند ہے؟ بولو جو زیادہ فائدہ مند ہوگا اللہ کو وہی ادا پسند ہے، وہی پسند آئے گی۔ تو دیکھو ایک مرتبہ سورہ علم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی، بولو حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ رب دو عالم کی ربوبیت کہاں تک ہے؟ بولو عالمین تک ہے، اور عالمین کا دائرہ کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میری ربوبیت عالمین تک ہے، تو پتہ لگا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمین تک ہے۔ اور اس نبی دو عالم کی شان پڑھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے، اس نبی کی رحمت بھی عالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمین کے لیے، اور نبی دو عالم فائدہ مند کس کے لیے؟ بولو جو بنی اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہوا وہ موسیٰ بن گیا، جو کسی قوم کے لیے فائدہ مند ہوا وہ نبی بنتا گیا، لیکن جتنا زیادہ بلند ہوتا گیا اتنا اس کا مقام بولو بلند ہوتا گیا۔ ایک نبی ایسا بھیجا جو تمام جہانوں کے لیے آیا، جو ساری قوموں کے لیے آیا، فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ نبی عالمین کے لیے فائدہ مند بن کے آیا، نبی فائدہ مند بن کے آیا، عالمین کے لیے فائدہ مند بن کے آیا، جو عالمین کے لیے فائدہ مند بن کے آیا اسے رحمت للعالمین بنا دیا۔ وہ کون نبی ہے جو آج آیا ہے؟ اللہ چاہتا ہوں نبی کون سا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ فخر موجودات ہے، وہ سرور کائنات ہے، دیکھو تھکے نہیں، وہ سرور کائنات ہے، وہ مقصد تخلیق کائنات ہے، وہ علت غائی ممکنات ہے، وہ آمنہ کا چاند ہے، وہ دعائے ابراہیم ہے، وہ آمنہ کا چاند ہے، وہ دعائے ابراہیم ہے، وہ شجر طیبہ کا ثمر ہے، وہ ہدایت کا چراغ ہے، وہ معرفت الہی کا سراغ ہے، وہ امانت کا پھول ہے، وہ وحدت کا پرچار ہے، وہ روح وحدت ہے، وہ امام اعظم ہے، وہ علت غائی ممکنات ہے، وہ وجود اول ہے، وہ ہادی اول ہے، وہ رہبر اول ہے، وہ معصوم اول ہے، وہ علم اول ہے، عقل اول ہے، وہ خلق اول ہے، تخلیق اول ہے، وہ یاسین ہے، وہ یاسین ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ مزمل ہے، وہ گنتی کا پہلا عدد ہے، وہ گنتی کا پہلا عدد ہے، وہ ما ینطق عن الہوا کا شاہ سوار ہے، وہ بشیر و نذیر کا شاہکار ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کا امام بن کے آیا۔ تو 1,24,000 بولو انبیاء کا امام بن کے آیا۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، بولو جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس شخص پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس شخص پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو عقیدہ ہے کر ذکر خدا میں،
اپنا تو عقیدہ ہے پر گر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. جو گائے پسند آئی تو سورہ بقرہ بنا دیا, جو مکھی پسند آئی تو سورہ نحل بنا دیا, جو چوبائے پسند آئے تو سورہ انعام بنا دیا. اور اگر نجس بھی پسند آیا اس کا شکار حلال کر دیا. اور جو کتاب پسند آئی انسانیت کے لیے فائدہ مند بنی اسے کتاب مقدس بنا دیا. اور جو نبی فائدہ مند ہوا اسے رسول رحمت للعالمین بنا دیا. اور مولا علی کی شان پہ جملہ اور اجازت. اب دیکھو اتنے امام بنے پھرتے ہیں لیکن نبی ہمارے امام کا مولا امیر المومنین کا مقام کیوں بلند ہے؟ امام تو بڑے ہیں نا, ہر کوئی امام بنا پھرتا ہے. اور جس گلی پہ چلے جو جہاں چلے جو امام بڑے پھرتے ہیں. حضرت اقبال نے کہا تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور, ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر. تو کچھ امام بن گئے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دینا چاہیے. حضرت اقبال نے کہا ایسے امام سے بولو گزر. تو امیر المومنین کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بزرگ عالم دین ہے جن کو جو ہے وہ کہتے ہیں شافی کہا جاتا ہے, امام شافی ہے وہ بیان فرماتے ہیں. اور جو ان کے جملے ہیں نا وہ امیر المومنین کے در مبارک پہ لکھے ہیں. اور آپ کے گھر کے باہر بھی یہی جملے لکھے, میں پڑھ کے آیا ہوں. اور مولا علی کے روزے مبارک پہ یہی جملے لکھے. اور اس پہ راز ہے کہ امام تو سارے ہیں لیکن امیر المومنین کا مقام اتنا بولو بلند کیوں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. کہنے لگے کہ علی وہ ذات ہے علی حبہ جنہ, کیونکہ جس کی محبت جس دل میں آ جائے وہ پھر جہنم میں نہیں جاتا. علی حبہ جنہ, علی کی محبت آ جائے پھر جہنم کے مقابلے میں ڈھال آ جاتی ہے. وہ پھر جہنم میں جس دل میں علی کی محبت آ جائے. وہ کسی نے بڑا اچھا کلام پڑھا تھا کہ دنیا والوں آج ہم تمہیں راز کی بات بتاتے ہیں. دنیا والوں آج ہم تمہیں بولو یار راز کی بات بتاتے ہیں. وہ دل کعبہ بن جاتا ہے, وہ دل کعبہ بن جاتا ہے جس میں علی آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آج سارے امام بنے بیٹھے ہیں لیکن امیر المومنین کا مقام اتنا بلند ہے. کوئی امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. فرماتے ہیں وسیع المصطفیٰ حقاً, رسول کا سچا جانشین یہی علی ہے. وسیع المصطفیٰ یہی ترجمہ ہے, وسیع المصطفیٰ حقاً. اور فرمائے امام الانس والجنہ, انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جنوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. انسانیت کو بھی خدا تک لے جاتا ہے, جنوں کو بھی خدا تک لے جاتا ہے. جو انسانوں کو بھی خدا تک لے جائے, جنوں کو بھی خدا تک لے جائے, جو انسانوں کو بھی جہنم سے بچائے اور جنوں کو بھی جہنم سے بچائے, وہی امام المتقین ہے, وہی امیر المومنین ہے. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے, سحر ہوئی رسول پاک معراج پہ گئے نا تو امیر نیس کے یہ جملے ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. امیر نیس نے اس طرح سے لکھا معراج کی اور بات ختم ہو گئی ہے, تقریر ختم ہو گئی ہے. امیر نیس فرماتے ہیں سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. سحر ہوئی شب معراج کی تو بولو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا غلاموں نے کچھ ہم سے بھی کیجیے ارشاد. سارے آئے اور کہا غلاموں نے بولو کہا غلاموں نے کچھ ہم سے بھی کیجیے ارشاد, جو کچھ حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا غلاموں نے کچھ ہم سے بھی کیجیے ارشاد, جو کچھ حضور نے یا شاہ بولو بحر و بر دیکھا. تو گور فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم, گور فشاں ہوئے بولو لالے لب رسول کریم. عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. گور فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم, عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے, ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے.
علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا اللہم صلی علی